اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں سے جہاں سے آج تراویح شروع کریں گے، دیکھیں قبلہ تحویل قبلہ یعنی کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے۔ پہلی تراویح میں جو ہم نے پڑھا الف لام میم اور سیقول ربا تک، تو قبلے کی تحویل کا قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا ہے۔ اب لوگ چہمگوئیاں کر رہے ہیں، آج لوگ باتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ آخر ان کو کیا ہو گیا، انہوں نے اپنا پہلا قبلہ کیوں چھوڑ دیا اور آج اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کیوں موڑ لیا۔ تو اس کا جواب قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کیا اس کا جواب دے رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ساری اچھائی اور برائی جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینے میں نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہ اچھائی اور برائی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ساری اچھائی اور برائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینے میں نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر اور اللہ کی کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا، اور جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے، اور جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ اور لڑائی کی وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو میں نے جو آج خلاصہ تراویح شروع کیا وہ آیت 177 سورہ بقرہ کی۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے بتا دی کہ کون لوگ ہیں ایمان والے اور کون لوگ ہیں۔ اگر تم یہ تصور کرتے ہو کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینے میں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو حکم آ رہا ہے وہ قصاص کا حکم آ رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو خون کا بدلہ جو ہے وہ دینا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا، یعنی کہ یہ فرض ہے کہ مقتولوں کا قصاص لیا جائے، اور اللہ نے پھر اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کا قصاص ادا کیا جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو عقل مندوں کو قصاص میں، عقل مندوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو قصاص دے لینے میں ہی بہتری ہے اور اسی میں ان کی نجات ہے۔ اور اس کے بعد آگے چل کر اللہ نے اس ماہ مبارک کا ذکر کیا ہے اور اس روزے کا ذکر کیا، اور اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کی بنیاد اور اس کی بیس اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ چند دنوں کے روزے ہیں۔ پھر ماہ رمضان کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ قرآن نازل ہوا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ ہدایت ہے، فرقان ہے، حق اور تمیز کے درمیان فرق کو مٹا دینے والی کتاب ہے جو تمہارے لیے نازل کی گئی ہے۔ پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ میرے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں، اور جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو نہ کہ صرف میں اس کی پکار کو سنتا ہوں بلکہ اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ پھر آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھایا کرے، اور نہ ایک دوسرے کے مال کو زبردستی اپنے پاس رکھ لیا کریں، حاکموں کو رشوت پہنچا کر کام لینے کی روش کو چھوڑ دیں اور ظلم و زیادتی کرنا چھوڑ دیں۔ پھر آگے چل کر اللہ اسی قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے، اللہ کی راہ میں جو تمہارے اوپر اللہ کی راہ میں زیادتی کرتے ہیں، اللہ نے اس کے متعلق حکم دیا ہے کہ آپ ان کی راہ میں لڑیں، اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جب تک کہ اس زیادتی کو ختم نہ کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد آگے چل کر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ ساری باتیں فرمانے، اور اللہ پھر آگے چل کر قرآن میں فرما رہا ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں تو اللہ نے جیسے کہا کہ عہد کو پورا کیا جائے، زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، صبر و استقامت کا کام کیا جائے، جان و مال کا احترام کیا جائے، قصاص کو ادا کیا جائے، روزے کی فرضیت کا ذکر آ گیا۔ تو یہ سارا ذکر ہے جو مسلسل چل رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے حج کے متعلق فرمایا ہے کہ حج جو ہے وہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے اس سے رک جاؤ تو پھر قربانی کرو، اور اگر تمہیں قربانی میسر نہ ہو، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ قربانی کرنا اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے سر مڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ یہ حج کی کچھ فرضیت اور کچھ رکن حج کے ارکان کا اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی مجبوری کے تحت تم سر مڈوا لیتے ہو تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کا فدیہ دو، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ خواہ اس کے بدلے میں روزے رکھو یا صدقہ دو۔ اور پھر روزے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ روزے ہیں، اگر وہ مسافر ہے جو وہاں پہ نہیں رہتا خانہ کا مکہ کے حدود میں، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ 7 دن کے روزے رکھے، 3 روزے وہ وہیں پہ رکھے اور 7 روزے جو ہے
وہ اپنے گھر واپس جا کر پورے کریں۔ اس طریقے سے حج کے متعلق اللہ نے فرمایا۔ پھر آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے کہ پھر تم جب تمام ارکان سے فارغ ہو جاؤ، حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو جاؤ، تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے زمانے میں اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے۔ بعض لوگ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دنیا میں دے، اور ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے طلبگار ہو گئے تو جان رکھو کہ تمہارے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا کے بھی حسنات عطا فرما دیے، اللہ مجھے آخرت کے بھی حسنات عطا فرما دیے، اور اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا دیجیے۔ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے اور حساب لینے والا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہیرا پھیری اور آدھا تیتر آدھا بٹیر اور کبھی ادھر کبھی ادھر، اللہ نے فرمایا کہ اس روش کو چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور تمہارا یہ جو ہیرا پھیری کے طریقہ کار ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا دین کو اگر قبول کرنا ہے تو نیک نیتی اور سچ کے دل سے قبول کرو۔ آگے چل کر اللہ نے فرما دیا کہ دنیا جو ہے یہ کافروں کے لیے زینت بنا دی گئی ہے، اور اس میں کافروں کے لیے جو ہے زینت ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر جگہ ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر جگہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بس تمہیں بیٹھے بیٹھے جنت مل جائے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تمہیں اللہ جو ہے مصائب میں، مشکلات میں، بیماریوں میں اور مختلف جگہوں پر مختلف آزمائشوں میں ڈال کر تمہیں چیک کرے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ دیکھے گا کہ تم میں سے کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ذکر ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کرے کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو مال تم خرچ کرو ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم میں جو کچھ بھی بھلائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی کو قبول کرے گا۔ لہٰذا یہاں پہ مال کے خرچ کے متعلق جب سوال کیا گیا تو اس کے متعلق اللہ نے یہ جواب دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو اب شراب، جوئے، پاسے، یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں، لہٰذا اس حرام کی طرف بڑھو بھی نہیں اور اس سے پرہیز کرو۔ اس کے بعد اللہ نے خواتین کے کچھ مسائل کا ذکر کیا ہے، جس میں خواتین کی پاکی، طہارت، ان کی پاکی ناپاکی، نکاح اور طلاق کے مسائل کو ڈسکس کیا ہے، جہاں پہ لوگ سوال کرتے تھے کہ جو خواتین کی جو پاکی اور ناپاکی کا جو سیزن ہے تو اس میں کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ طہارت کی حالت میں نہیں ہے تو ایسے دنوں میں تم ان سے پرہیز کرو، اور وہ گندگی ہے اور ایسے دنوں میں تم ان سے دور ہو، لیکن جیسے ہی وہ پاک اور صاف ہو جائیں تو اللہ نے جو طریقہ کار تمہیں بتائے اس کے مطابق ان کے پاس جاؤ۔ اور تمہاری بیویاں اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اور جس طریقے سے چاہو اس میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی طلاق کے متعلق فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے لیے طلاق اور ان کو چھوڑنے کا عہد کر چکے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کو جو ہے نیک طریقے سے اور بہتر اور احسن طریقے سے چھوڑ دے، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے۔ پھر طلاق والی عورتوں کے متعلق اللہ نے کہا کہ وہ اپنے 3 پیریڈ کا انتظار کریں گی، یعنی کہ طلاق کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 پیریڈ کا انتظار کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پر 2 طلاقیں ہیں، 2 طلاقیں، لیکن یہ جان رکھے کہ یہ وہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم عام مردوں میں جو اسٹائل ہے کہ جی کھڑے ہوئے اور ایک ساتھ کی، اس کا پورا طریقہ ہے۔ چونکہ میں خلاصہ تراویح اور اس صورت اس سپارے کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں مختصر بتا رہا ہوں۔ تو 2 طلاقیں، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم 3 طلاق ان کو دے دو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تمہیں عزت کے ساتھ انہیں ان کے گھروں پر رخصت کر دو۔ لیکن اگر 3 طلاق کے بعد بھی رجوع کا جو طریقہ اللہ نے فرمایا وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ حلالہ ہے، یعنی کہ وہ عورت جس کو تم نے 3 طلاق دے دیا ہے، اگر وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے اور بغیر کسی پلاننگ اور بغیر کسی منصوبے کے کسی وجہ سے اس کا نکاح جو ہے ٹوٹ جائے، یا خدا نہ خواستہ اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس صورت میں تم جو ہے اس سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہو۔ پھر ماؤں کے متعلق فرمایا ہے کہ مائیں جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اس کی مدت بھی اللہ نے فرمائی کہ وہ 2 سال کامل دودھ پلائیں اور دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کریں، اور اس دوران ان کے شوہروں کو کہا کہ ان کے کپڑے پہننے، کھانے پینے کا اہتمام کریں۔ پھر تم میں جو لوگ فوت ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو عدت میں رکھیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے بطن میں ظاہر کیا ہے، جو کچھ اللہ نے ان کے بطن میں ڈالا ہے وہ اس کو چھپائے نہیں، اور اس کا خیال رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آگے چل کر فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو،
بالخصوص نماز وسطیٰ، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نماز جو عصر کی نماز ہے اس کا اہتمام کرو۔ یہاں پہ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں چلوں کہ میں نے عصر کی نماز کے متعلق جو حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز قضا کی، گویا کہ 2-3 مفہوم ہے، گویا کہ اس کے گھر میں آگ لگی یا گویا کہ اس کے گھر میں میت ہو گئی، لہٰذا یہ وہ نماز ہے جس کی حفاظت کا اللہ اس سورہ بقرہ میں حکم دے رہا ہے۔ پھر اللہ کے حضور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جب اللہ نے ان کے لیے باہر نکلنے کا، جہاد کرنے کے لیے اور دوسرے راستے پہ نکلنے کے لیے حکم دیا تو وہ کیا ہوا کہ وہ اس ڈر سے بھاگ گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، لہٰذا اللہ نے ان کو راستے میں ہی کہیں ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کو ہلاک کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس عمل میں اللہ نے یہ بات سے بچ کر کوئی جا نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو پناہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے اس کی پناہ میں رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اس قافلے کے لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں جن کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ آگے چل کر فرما رہا ہے اسی سورہ بقرہ میں کہ طالوت اور جالوت کے لشکر کا ذکر کرتا ہے کہ یہ طالوت اور جالوت کے لشکر جو ہے یہ آپس میں مٹبھیڑ ہو گئی اور ان سے ایک جنگ کی کیفیت ہو گئی۔ تو جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہونے لگا طالوت کا، تو پھر اللہ کے حضور انہوں نے دعا مانگی کہ پروردگار ہمیں صبر و استقامت عطا فرما دیجیے اور ہمیں ثابت قدم رکھیے اور کفار کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دیجیے۔ آج کے دور میں بھی کبھی ہم ایسی بات محسوس کریں تو اللہ سے یہ دعا کر کے کفار کے مقابلے میں اور اسلام دشمن قوتوں کے مقابلے میں ڈٹ اور جم سکتے ہیں، لیکن اس ایمان کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے طالوت کے لشکر کو جالوت کے لشکر پہ جو ہے وہ فتح اور کامرانی عطا فرما دی۔ پھر آگے چل کر اسی سورہ بقرہ میں تیسرا سپارہ شروع ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اور اس دن کے آ جانے سے بچو جس دن نہ تجارت اور دوستی کوئی جو ہے اور کوئی شفاعت کا راستہ قبول نہیں ہوگا۔ پھر وہ آیت الکرسی آ جاتی ہے جو ہم اور آپ روزانہ پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ کی زبردست قسم کی توحید ہے۔ میں چاہوں گا کہ آیت الکرسی کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، اور جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے جو کہ اللہ نے جو جس کا احاطہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ جس کو جتنا علم دینا چاہتا ہے اتنا علم ضرور دیتا ہے۔ اس کی کرسی کی وسعت جو ہے زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، اور وہ بہت بلند اور بڑا بلند مرتبہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو کوئی تھکاوٹ ہے، نہ اس کو کسی قسم کی پریشانی ہے۔ جان رکھو کہ اس کے حضور کسی کی شفاعت کام نہیں آنے والی ہے، تمہارا اپنا عمل ہی اس کے لیے ہے۔ پھر اللہ نے آگے جا کر فرمایا کہ تمہیں اللہ اس دین کی وضاحت کر دی گئی ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، اگر تم اس دین کو قبول کرتے ہو تو قبول کر لو۔ لیکن عام طور پر جو اس آیت کو لوگ بیان کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جان رکھے جس نے اس دین کو قبول کر لیا ہے اس کے اوپر لازم ہے اور اس کے اوپر یقیناً زبردستی ہے کہ وہ اس کے طور طریقے، اس کے اصول کو اپنائے گا۔ اور جہاں جس طریقے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ کفاروں کے متعلق کہا گیا ہے، ان کو جب وضاحت کر دی اللہ نے، پھر ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارے حضور جو ہے وہ زبردستی نہیں، اگر تم اس دین کو بہتر سمجھتے ہو تو اس کو قبول کر لو، اور نہیں بہتر سمجھتے ہو تو پھر اس سے تم بے شک نہ قبول کرو۔ آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کی جو آخری چند آیتیں چل رہی ہیں، تو اللہ نے مال خرچ کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بڑا چڑھا کر، اللہ تعالیٰ کشادگی دینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو جس اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ اللہ نے تمہارے لیے یہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سود کے متعلق فرمایا کہ دیکھو سود کو مٹانا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ لہٰذا تم پر جو سود ہے اسے معاف کر دو اور اسے ترک کر دو اور اس سے جان چھڑاؤ اور اللہ سے توبہ و استغفار کرو۔ اسی طریقے سے آگے چل کر اللہ نے فرما دیا کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس سے واقف ہے۔
پھر وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے۔ اس کے بعد اللہ نے وہ مخاطب کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایمان لائے، کس بات پر ایمان لائے؟ جو کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور اس کے رسولوں میں سے کسی سے ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ بخشش اور طلب کرتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور ہمیں تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ نے وہ دعا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وہ آیتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ دی گئی تھی، وہ یہ کہ پھر آگے آخر میں اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی کرے وہ اس کے لیے۔ اور پھر اللہ نے ایک دعا سکھائی کہ ہمارے رب اگر ہم سے بھول ہو جائے، خطا ہو جائے تو اسے معاف فرما دیجئے اور اس کی پکڑ نہ کیجئے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر دے اور ہم پر رحم کر دے، اور تو ہمارا مالک اور خالق ہے، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں غلبہ عطا فرما دے۔ محترم خواتین و حضرات، گو کہ ابھی سورہ آل عمران آج کی تراویح میں شروع ہو جائے گی، لیکن چونکہ سورہ آل عمران تھوڑی سی پڑھی جائے گی تو میں نے سورہ بقرہ پہ ہی آج کی اس تراویح کے خلاصے کا اختتام کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم دیکھیں گے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ لہٰذا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے آپ کی سہولت کے لیے، چونکہ آپ لوگ لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں میں موجود اور محصور ہیں، لہٰذا آپ کی اس خواہش کے مطابق کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ آپ میرے یوٹیوب چینل واحد منان اعظمی پہ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی اس ریکارڈنگ کو میں ضرور فیس بک سے جوڑ رہا ہوں، لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یوٹیوب چینل پہ ہی ملے گی اور وہیں پہ آپ دیکھیے گا۔ کبھی کبھار میں اپنی اس ریکارڈنگ کو فیس بک سے منسلک کروں گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و مددگار ہو، اور ہمیں دین کے سیکھنے میں ہمارے شوق، ہمارے جذبے کو بڑھا دے، اور دین کو اصل قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو کچھ ہم نماز میں اور عبادت میں اور اللہ کے آگے رکوع و سجود اور رمضان کے روزے کی حالت میں نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ اسے ہمارے اور آپ کے لیے توشہ آخرت بنا دے، اور اس کو ہماری قبر کی زینت بنا دے، ہمارے قبر میں نور و رحمت کا سبب بنا دے، اور قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے استقبال کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔